ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، جلدی آ جاؤں گا۔ وہ کمرے سے نکلتا تیزی سے اس کے قریب سے گزرا۔ عشاء اور مروہ نے بیک وقت اسے دیکھا۔ دھیان سے جانا، وہ بلند آواز میں بولی۔ وہ مسکراتا ہوا وہاں سے نکلا تھا۔ سلطان کے کانوں میں گونجتی وہ خبر اسے اپنے اعصاب کھونے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ غضب سے بھرپور چہرہ لیے ماتھے پر انگلی سے لکیر کھینچتا اپنی بیوی کا شکر گزار تھا۔ سلطان نے ہڈ سر پر ڈالی، اپنی گردن کو موڑ کر ایک طرف کیا اور وہ چل دیا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ لب نیچے مطلوبہ جگہ تک پہنچا۔ وہ کشادہ فلیٹ دیکھنے میں تھا تو خوبصورت، مگر وہاں کی بکھری اور بے ترتیب چیزوں کو دیکھتا وہ آہ بھر گیا۔ اپنی ہی دھن میں اپنے روزمرہ کے کاموں سے فراغت پاتا وہ فلیٹ میں داخل ہوا تھا۔ جیمز نے ہاتھ بڑھا کر ہینڈل گھمایا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ وہ ایک پل کو رکا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے جیب سے پسٹل نکال کر اس پر اپنی گرفت مضبوط کی اور محتاط پاؤں رکھتا اپنے فلیٹ میں داخل ہوا۔ صوفے کی پشت سے ہڈ پہنے بیٹھا ایک شخص اس کی آنکھوں میں گھوم گیا، مگر وہ اسے پہچان گیا تھا۔ میں سمجھا شاید کوئی۔ پسٹل ٹیبل پر رکھتا وہ سلطان کے سامنے کرسی پر براجمان ہوا۔ کیسا ہے؟ کافی دنوں بعد ملاقات ہوئی۔ بہترین، تو بتا کام کیسا چل رہا ہے؟ جیمز نے گہری سانس خارج کرتے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ اچھا چل رہا ہے، کچھ دنوں تک واپسی کا ارادہ ہے۔ سلطان نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ گردن پر ہاتھ پھیر گیا۔ فیرا نے اطلاع بھیجی تھی، احمد جہانگیر تک ہمارے پارسل پہنچ چکے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح وہ کافی خوش ہوا انہیں دیکھ کر۔ سلطان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ جیمز نے ٹیبل پر پڑا سلطان کا من پسند گریپ ریڈ جوس اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ اگلا پلان کیا ہے؟ میرے خیال سے ابراہیم کے دن پورے ہونے والے ہیں۔ ٹھیک کہا نا؟ سلطان نے صوفے کی پشت سے سر ٹکایا۔ وہ چھت کی طرف بغور دیکھ رہا تھا۔ سلطان سے غداری کی سزا جانتے ہو؟ جیمز نے گہری آہ بھری۔ تو بتاؤ کس طرح مرنا چاہو گے؟ جیمز نے گہری نگاہ سے اسے دیکھتے آنکھیں سکیڑیں۔ میرے خیال سے اب بہت ہو چکا، اس کھیل کو تمام کرتے ہیں۔ سلطان کی کہی بات اسے سنائی تو دی، مگر وہ دھیرے دھیرے مدھم ہوتی گئی۔ اس نے ایک نظر ہاتھ میں پکڑے جوس کو دیکھا اور دھیرے دھیرے اس کی آنکھیں بند اور حواس گم ہوئے۔ اس کی آنکھیں کھلیں تو اس نے خود کو ایک اندھیرے سے بھرپور خالی جگہ زمین پر پڑا پایا۔ بھاری قدموں کی آواز اس کے سامنے آ رکی۔ سلطان نے کرسی اس کے مقابل رکھتے ٹانگ پر ٹانگ رکھے اسے دیکھا۔ تم غلط کر رہے ہو سلطان۔ سلطان، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے پھنسایا جا رہا ہے، وہ کھانستا ہوا بولا۔ غلط فہمی؟ ہاں، میرا موڈ نہیں فضول بحث کا، لہٰذا بتاؤ کہاں اور کس کس جگہ کو تباہ کرنے کا ارادہ تھا تمہارا؟ وہ ایک پل کو رکا، پھر کھل کر ہنس دیا۔ بڑی جلدی پکڑ لیا تم نے تو۔ میں نے تو سوچا تھا کچھ وقت لگے گا۔ مجھے اپنی بیوی کا شکر گزار ہونا چاہیے، تمہاری اوقات بہت اچھے سے میرے گوش گزار کر چکی ہے وہ حیران ہوا۔ آخر کیسے؟ یہ سب آنکھوں کے سامنے ہوتے میں کیسے اندھا ہو سکتا ہوں؟ جیمز کی ہنسی بلند ہوئی اور اس کی ہنسی میں سلطان کو خوف کا گہرا سایہ محسوس ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ طنزیہ مسکرایا۔ تم مرو گے سلطان، وہ بھی بہت بھیانک۔ مجھے مارنے کے طریقے تمہارے وجود کے
چیتڑوں تک ہی محدود رہ جائیں گے۔ مسٹر جیمز نیتھن، خاطر تواضع میں کمی نہیں رہنی چاہیے، خاص آدمی ہے۔ سلطان اپنی جگہ سے اٹھتا، اپنے قریب کھڑے اپنے خاص آدمیوں کو تنبیہ کرتا، وہاں سے چلتا بنا، جبکہ جیمز کو اب اپنی موت کا راستہ سیدھا اور صاف دکھائی دے رہا تھا۔ رات کے 11 بجے کے بعد اس کی گاڑی کی آواز سنتی وہ ہال کے بند دروازے کے پیچھے آ رکی۔ سلطان نے دھیرے سے ہال کا دروازہ کھولا، وہ مزید پیچھے جا چھپی۔ ایک قدم اندر رکھتے اس نے مڑ کر دروازہ بند کرنا چاہا، مگر وہاں کھڑی ایک عجیب سی چیز کو دیکھتا وہ 2 قدم پیچھے ہوا۔ وہ سفید اور کالے رنگ کا لمبا سا چولا پہنے عجیب سا حلیہ بنائے کھڑی تھی۔ ہاہ! وہ دونوں ہاتھ اس کی طرف کیے بڑھی تو سلطان ایک قدم مزید فاصلے پر ہوا۔ سلطان نے تیزی سے بڑھ کر ہال کی لائٹ جلائی۔ وہ اسے دیکھ کر زور زور سے ہنس رہی تھی۔ آہ! پاگل لڑکی، رات کے اس وقت تمہیں اور کوئی کام نہیں؟ سلطان نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے اسے دیکھا، جو مسلسل ہنس رہی تھی۔ اس کا حلیہ دیکھ کر وہ کھل کر ہنسا۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ سلطان نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ وہ سفید اور کالے رنگ کے لمبے سے چولے میں ملبوس، بالوں کو بے ترتیب کیے چہرے کو عجیب طرح رنگ چکی تھی۔ سلطان نے ماتھے پر ہاتھ رکھے اسے دیکھا۔ کیا ہی شاندار استقبال تھا! وہ ہنستی۔ اب آپ یوں رات کے اس وقت تک آوارہ گردیاں کرتے پھریں گے تو اس وقت ایسی ہی چیزیں آپ کا استقبال کریں گی نا؟ ایک نمبر کی چڑیل ہو تم۔ وہ ہنس رہا تھا۔ اور آپ ڈرپوک ہیں، یہ تو اب پکا ہو گیا نا؟ تمہیں کس نے کہا؟ سلطان نے دونوں ہاتھ آپس میں باندھے۔ ارے کہنا کیا، میں نے خود دیکھا نا ان گناہ گار آنکھوں سے۔ ڈرپوک کہیں گے، وہ بال جھٹکتی بولی۔ ہاں ٹھیک کہا، روبرو تم جیسی ساکشات چڑیل ہو تو بھلا کون نہ ڈرے۔ سلطان نے قریب آتے اس کے چہرے سے سرخ رنگ کی لپسٹک اپنی شرٹ کے کف سے صاف کرتے اس کے لب پر انگلی رکھی۔ یہ لپسٹک یہاں لگانے کے لیے ہوتی ہے پاگل لڑکی، چہرے پر نہیں۔ وہ ہنسی۔ ارے چڑیلیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ ہاں، اور کچھ تم جیسی بھی ہوتی ہیں۔ وہ ناں میں گردن ہلاتا اس کا ہاتھ تھامے چل دیا۔ ویسے آپ ڈرتے ہوئے کافی اچھے لگتے ہیں، آپ کا چہرہ دیکھنے لائق ہوتا ہے۔ میں ڈرتا نہیں، کسی سے بھی نہیں۔ واقعی؟ وہ اپنا ہاتھ چھڑاتی فاصلے پر ہوئی۔ اس چڑیل کے علاوہ؟ سلطان نے اس کے سر میں چپت لگائی۔ وہ ہنستی ہوئی اپنے بال درست کر رہی تھی۔ ویسے آپ گئے کہاں تھے؟ آپ نے کہا تھا جلدی آ جائیں گے، اور وقت دیکھا ہے؟ وہ سر کھجا گیا۔ ایک ضروری کام تھا۔ سلطان نے اس کے بال تھام کر اپنے چہرے پر گرائے۔ سلطان! عشا نے دھیرے سے پکارا، مگر وہ خاموش رہا۔ سلطان! وہ اس کے بالوں سے کھیل رہا تھا۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ تمہارا پکارا ہوا شخص اس وقت یہاں موجود نہیں۔ وہ مسکرائی۔ عبدالباری! حکم جانم! وہ کھل کر مسکرائی۔ اس نے اپنے بال اس کے چہرے سے ہٹائے۔ آپ کے جاسوس دن بدن کھل رہے ہیں مجھ پر۔ سلطان نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ کیسی لگی تمہیں تمہاری نئی دوست؟
وہ غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ نے کیا ساری دنیا کو میرے پیچھے جاسوسی کے لیے لگایا ہوا تھا؟ وہ کھل کر ہنسا۔ دانت نہ نکالیں، میں سیریس ہوں۔ وہ ہنسی دبا گیا۔ بتائیں، سلطان نے گہری سانس بھرتے اس کا چہرہ تھاما۔ اگر تمہیں محفوظ رکھنے کے لیے ساری دنیا کو بھی تمہاری جاسوسی پر لگانا پڑا تو ضرور لگاؤں گا۔ سلطان نے اس کے رخسار پر چٹکی کاٹی۔ آپ کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ وہ اچھی لڑکی ہے اور مجھے لگا کہ وہ تمہاری اچھی دوست بن سکتی ہے۔ ہاں، وہ میری اچھی دوست ہے، مگر مجھے پہلے پتہ ہوتا کہ وہ آپ کی جاسوس ہے تو وہ مسکراہٹ دبا گئی۔ سلطان نے سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ تو میں اس سے آپ کی شکایتیں تھوڑی کم لگاتی نا؟ وہ ہنا پاگل لڑکی۔ سلطان نے اسے اپنے سینے میں چھپایا اور اپنا حصار تنگ کر گیا۔ سلطان نے تھوڑی کوشش جیمز نیتھن کے ترکی آنے کے پیچھے کا مقصد کافی رنگین تھا۔ سلطان اور وہ اپنے پالتو کو کام میں لاتے اس کے ارادے جاننے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ اس کا لڑکھڑاتا وجود گھسیٹتا وہ اپنی بیوی کی پسندیدہ جگہ پہنچا تھا۔ سلطان نے اسے کندھے سے پکڑ کر دھکیلتے ہوئے اپنے سامنے پھینکا تھا۔ زخموں سے چور وجود لیے وہ مزید تگ و دو کرنے کی سکت نہیں رکھتا تھا۔ وہ سلطان کے اشارے پر اپنی کارروائی اسے سناتا گیا۔ اس کے اشارے پر گلاٹا ٹاور کے چاروں کونوں میں لگے آٹومیٹک بم وہ اپنے سامنے ٹیبل پر پڑے دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے اپنے ساتھ کھڑے ایک آدمی کو اشارہ کیا تو وہ انہیں ڈسپوز کرنے اپنے ہاتھ چلانے لگا، مگر کچھ دیر بعد وہ ناکام ہو کر ایک طرف ہوا۔ یہ ڈیفیوز نہیں ہو سکتے، ان پر ٹائمر سیٹ ہو چکا ہے، اور اگر یہاں ایکسپلوژن ہوا تو بہت زیادہ نقصان ہوگا جو ہمارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ جیمز کی ہنسی بلند ہوئی۔ سلطان نے ایک تیکھی نگاہ اس پر دوڑائی۔ انہیں کسی خالی اور آبادی سے دور جگہ پر جا کر ڈیفیوز کرنا پڑے گا۔ سلطان نے گہری سانس بھری۔ وہ گردن پر ہاتھ پھیرتا ایک طرف ہوا۔ اس کے تیز دماغ میں ایک ساتھ کئی سوچیں گھوم رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں کے پپوٹے ایک پل میں نہ جانے کتنی دفعہ ادھر سے ادھر ہوتے۔ آخر کو اس نے اپنے اعصاب درست کیے اور وہ ان سب بمز کو ایک بیگ میں احتیاط سے ڈالتا اس غدار آدمی کو لیے وہاں سے نکلا تھا۔ سلطان نے کچھ سوچتے ہوئے کال ملائی جو تیسری ہی بل پر کنیکٹ ہوئی۔ مرحبا عثمان۔ مرحبا، سلطان نے بھاری آواز میں جواب دیا۔ کوئی خدمت ہمارے لائق؟ عثمان بے کی آواز پر سلطان نے اپنی بیئرڈ کو چھوا۔ ایک خاص چیز کی ضرورت ہے، 1 گھنٹے کے اندر مطلوبہ جگہ پر موجود ہونی چاہیے۔ عثمان بے نے سینے پر ہاتھ رکھتے لبیک کہا۔ وہ ایک گہری سانس بھرتا سست قدموں سے چلتا گھر داخل ہوا۔ سلطان کی نظر کچن کے شیلف کے قریب کھڑی اس روشنی پر پڑی جس کے روبرو ہوتے اس بے رحم انسان کی پیاری آنکھوں میں چمک ابھرتی تھی۔ وہ دھیرے سے اس کی پشت پر اپنا حصار تنگ کرتا اس کے کندھے پر سر رکھ گیا۔ مرحبا، آپ آج اتنی جلدی؟ خیریت؟ وہ مسکرایا۔ تمہاری یاد آ رہی تھی، وہ دھیرے سے بولا۔ وہ شریر سا مسکراتی اپنے کام میں مصروف تھی۔ فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔
عشا نے اسے خود سے دور کرنا چاہا، مگر سلطان کی گرفت مزید مضبوط ہوئی۔ وہ اس کے کندھے میں چہرہ چھپائے کھڑا تھا۔ ابدر، کیا ہوا آپ کو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ I'm okay۔ لگ نہیں رہے، کیا بات ہے؟ وہ مڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کچھ نہیں، وہ کچن سے نکلا، مگر وہ الجھتی ہوئی اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے کھانا کھاتے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا۔ وہ اسے کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی۔ مطلب کھانا اچھا نہیں بنا ہے نا؟ وہ ٹھوڑی پر ہاتھ رکھتی بولی۔ وہ مسکرایا۔ مجھے یہ پسند ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ مسکراتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے کہیں جانا ہے، آنے میں تھوڑی دیر ہو جائے گی، تم اپنا خیال رکھنا۔ وہ اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتا بولا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ سلطان نے اپنا کوٹ پہنتے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ دروازے سے لگی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ قریب آتی اس کے بال بنا رہی تھی۔ وہ پیر سے بڑھ چکے تھے، مگر اب وہ اس پر بہت جچتے تھے۔ وہ لمبے کانوں کی لو سے نیچے اور گردن سے تھوڑا نیچے کو بڑھے ہوئے بال سنوارتی مسکرا رہی تھی۔ سلطان نے اسے گلے لگاتے گہری سانس بھری۔ وہ اسے محسوس کر رہا تھا۔ اس کی گرفت مضبوط ہوئی اور دھیرے دھیرے تنگ ہوتی گئی۔ ابدر، اس کی بات سنے بغیر وہ جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا۔ آنکھوں اور رخساروں کو چھوتا وہ اس پرنور چہرے پر ڈھیر ساری مسکراہٹ بکھیر گیا۔ سلطان نے اس کی پیشانی پر سر ٹکایا۔ اپنا خیال رکھنا۔ کچھ پل بعد آخر وہ اسے آزاد کرتا چل دیا۔ ابدر، اس کے چلتے قدم رکے۔ وہ مڑا۔ جلدی آنا، میں انتظار کروں گی۔ سلطان کے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکان نمایاں ہوئی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا چل دیا۔ عشا کو اسے یوں خاموشی سے دیکھتا عجیب سا احساس ہوا تھا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتی اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ سائٹ پر پہنچتے اس نے ایک نظر اپنے سے کچھ فاصلے پر کھڑے پرائیویٹ ہیلی کاپٹر پر دوڑائی اور اس کے عین سامنے کھڑے عثمان بے کو دیکھتے وہ قریب آیا۔ اس کی واپسی کی توقع مت رکھنا عثمان، وہ مسکرا دیا۔ اڑا دو۔ عثمان کی بات پر سلطان کی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ اس کے اشارے پر جیمز نیتھن کو گھسیٹ کر ہیلی کاپٹر کے پچھلے حصے میں پھینکا گیا۔ اس کے جسم پر باندھے گئے وہ تمام بمز کے پھٹنے میں بس ایک گھنٹہ ہی باقی رہ گیا تھا۔ ایک الوداعی نظر سب پر ڈالتا وہ فلائنگ سیٹ پر براجمان ہوتا۔ ایک گول ہیلمٹ سر پر پہنتا اس سواری کو سٹارٹ کر چکا تھا۔ ہیلی کاپٹر ان سب کی نگاہوں سے غائب ہوا تو عثمان بے نے آنکھیں مونتے اس میں چند الفاظ منہ سے نکالتے آنکھیں کھولیں۔ سلطان نے ایک نظر اپنے پیچھے آڑے ٹیڑھے پڑے اس غدار کی سانس بھرتا اپنا انجام سے واقف ہو چکا تھا۔ جانتے ہو، وہ ٹاور میری بیوی کو بہت پسند ہے اور تم اسے ہی ختم کرنے چلے تھے۔ جیمز کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس دفعہ تو بچ گئے تم، مگر آخر کس کس کو روکو گے؟ میرے بعد اور بھی آئیں گے، تم کس کس کو فنا کرو گے سلطان؟ سلطان کی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ سلطان کے ترکی کو غلط نگاہوں سے دیکھنے والوں کی
نگاہوں سمیت ان کے وجود تک فنا کر دوں گا۔ اسے تباہ کرنے والے تم لوگوں کے گھٹیا ارادوں کے چیتھڑے بھی نہیں بچیں گے۔ غضب سے کہتا وہ اپنی سیٹ پر لگے بٹن پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ سلطان نے ایک نظر مڑ کر دیکھا۔ اس کے وجود پر بندے بم پر ٹائمر دھیرے دھیرے چل رہا تھا، جو اب 29، 28، 27 سے نیچے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہوا میں اڑتی سواری میں اس کی دھڑکنیں ایک دم ہی تیز ہوئیں۔ سلطان کی گرفت اپنی کرسی پر مضبوط ہوئی۔ اس کی نظریں اس ختم ہوتے ٹائمر پر تھیں۔ 4.53۔ تیز ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ ہی اس نے اپنی کرسی کے نیچے لگا بٹن دبایا تو چھت کا دروازہ کھلتے ہی اس کی کرسی ہوا میں لہرا گئی۔ ہیلی کاپٹر پر سبھی کنٹرول ختم ہوئے تو وہ زمین کی طرف بڑھا۔ 2 اور 1۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک زوردار آواز کے ارتقاب سے اس ہیلی کاپٹر سمیت اس میں موجود اس غدار کے چیتھڑے اڑ چکے تھے۔ اس آگ کی لپیٹیں اتنی شدید تھیں کہ وہ ہوا میں لہراتے اس شخص کی ٹانگوں اور چہرے تک پھیل چکی تھیں۔ اس نے اپنا پیراشوٹ کھولا اور وہ اسے اس خالی جگہ اونچے پہاڑوں کی طرف کرتا زمین کی طرف بڑھا۔ پیراشوٹ زمین پر گرا ہی تھا کہ وہ مضبوط شخص ڈھیر ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے کی ایک طرف آگ کی لپیٹوں کے سپرد ہو چکی تھی۔ اس کی ایک ٹانگ اور آدھا چہرہ بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ وہ سختی سے آنکھیں میچے زمین پر بے سود پڑا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کے حواس گم ہوئے اور اس کی بند ہوتی آنکھوں کے سامنے آسمان دھندلا ہوتا دکھائی دھیرے دھیرے مٹ گیا۔